اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل پڑھیں گے وہ کافی مشہور غزل ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ جیسا کہ آپ نے اس شعر میں سن لیا کہ اس میں کوئی بھی مشکل لفظ ایسا نہیں ہے جس کے ہم معنی کریں۔ ہاں، ایک لفظ شروع میں ہے ابن مریم۔ ابن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹا، اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا، تو ابن مریم کا مطلب ہوا مریم کا بیٹا۔ لیکن مرزا غالب نے اس شعر میں ابن مریم کو کیوں واضح کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے پیچھے وہی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یعنی وہ مردے کے اوپر اپنی ایک انگلی یا ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھ، تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے والا پیغمبر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب مرزا غالب نے جو کہا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ رکھنے والا ہے تو ہوا کرے، میں تو اسی کو مانوں گا جو میرے دکھ کی دوا کرے۔ اب وہ دکھ کیسا ہے؟ وہ دکھ یقیناً ایسا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے یعنی ابن مریم، وہ استعمال کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا اس شعر میں کہ میرا جو دکھ ہے اس کا علاج بڑے سے بڑے حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اب دکھ کیا ہے؟ یقیناً مرزا غالب شاعر تھے تو پہلی نظر میں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ دکھ محبت کا دکھ ہے، اور ابن مریم کے علاج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو محبوب کے دل کو نرم کر دے، محبوب کو ان کی طرف متوجہ کر دے، مہربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے ان کا محبوب۔ لیکن ہم آپ کو پہلے کئی مرتبہ یہ بتلا چکے ہیں کہ عموماً شاعروں کے جو شعر ہوتے ہیں ان میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں ویسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ اور ہی کہانی ہوتی ہے۔ عموماً شاعر چونکہ بہت حساس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنے شعروں میں جو باتیں کرتے ہیں وہ چھوٹی بڑی دنیا کی جو بھی تکلیفیں یا مصیبتیں ہوتی ہیں جن سے کہ ایک عام آدمی گزرتا ہے اس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں۔ تو اب یہ میرے دکھ کی دوا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مرزا غالب کو کوئی دکھ ہے، وہ اس کا کوئی درما چاہتے ہیں، اس کا کوئی علاج چاہتے ہیں، اس کا کوئی اپائے چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ دنیا کے میں جو اتنے غم ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، وہ غم اور وہ پریشانیاں کوئی دور کرنے والا ہو تو میں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سمجھوں۔ اپنے دکھ کی بات جو انہوں نے کی ہے، اپنی بیماری کی بات جو کی ہے، یا اپنے مر جانے کی بات جو کی ہے کہ کوئی ابن مریم آئیں اور ان کو زندہ کر دیں یا ان کو صحت یاب کر دیں، تو وہ ایک طرح سے مثال کی بات ہے۔ تو اگر ہم تھوڑے سے لفظوں میں اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسی کو سب سے بڑا اپنا مسیحا مانیں گے، معالج مانیں گے، چارہ گر مانیں گے کہ جو ہمارے دکھ کی دوا کرے، یعنی ہمیں دکھوں سے نجات دلا دے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: شرع و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ شرع کہتے ہیں جو اسلام کی شریعت ہے، اس کے جو اصول ہیں، اور آئین کہتے ہیں قانون کو۔ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، آئین بہت مشہور لفظ ہے، انگریزی میں جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔
اور مدار کا مطلب ہوتا ہے انحصار۔ انگریزی میں کہہ لیجئے ایک مرتبہ، پھر ہمارے بہت سارے دوست ہیں شاید انہیں انحصار کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوگا اردو میں، تو اس کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مانا کہ مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ شریعت اور قانون کے مطابق ہوگا، کیونکہ جو بھی مدار یا انحصار ہے انہی دو چیزوں پر ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ یہ فرق دیکھیے کہ اسلامی حکومت اگر ہوگی، ہم آج کے دور کی اسلامی حکومتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، مرزا غالب نے جو اسلامی حکومت کہا ہے تو وہ صرف اس کے قوانین یا اس کے جو طریقے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں تو اگر کوئی مقدمہ ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ شریعت کی بنا پر کیا جائے گا، اور کوئی غیر اسلامی حکومت ہوگی تو وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ ابھی آپ کو بتا دیا کہ شرع وہ اصول، وہ قوانین جو اسلام بتاتا ہے، اور آئین وہ جو غیر اسلامی حکومت میں جو قانون ہوتا ہے، کیونکہ شرع نے تو اپنے اصول یا اپنے قانون جو ہے وہ طے کر دیے ہیں۔ اب یہ دنیا کا بنایا ہوا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے بندوں کے لیے، لیکن اب یہ جو آئین ہے اس کو انسان بناتے ہیں۔ اب اس کو کچھ حد تک اسلامی بنایا جاتا ہے اگر کسی اسلامی ملک میں بنے، جیسے پاکستان کا ہے، اور کچھ حد تک اس میں آج کل کے جو جدید زمانے کی، نئے زمانے کی جو ضروریات ہیں، جو نئے نئے جرائم ہوتے ہیں تو یا نئی نئی سزائیں ہوتی ہیں جو دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ جن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ بھئی اگر اسلامی حکومت ہوگی تو شریعت کے مطابق جو بھی ہے فیصلہ ہوگا، اور غیر اسلامی حکومت ہوگی تو ظاہر قانون کے مطابق ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس دونوں کے گواہ لیے جائیں گے، اور آلات قتل جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ دیکھا جائے گا کہ مقتول کو کس کس آلے سے کتنی کتنی ضربیں لگیں، کہاں کہاں مارا گیا۔ لیکن اب وہ اپنے قاتل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا جو قاتل ہے وہ تو کسی ایسا جو مادی ہتھیار ہوتا ہے، یعنی پستول ہے، بندوق ہے، خنجر ہے، تلوار ہے، کچھ بھی ہے، تو اس سے کام ہی نہیں لیتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے قاتل سے کیسے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب دیکھیے اس شعر میں آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہوگا کہ مرزا غالب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے قتل ہونے کے آلات کو، وہ آلات نہیں بتا رہے ہیں کہ جس میں خدا نخواستہ کسی کو قتل کرتے وقت جو استعمال ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کن کن چیزوں سے، ابھی ہم نے ان کا ذکر بھی کیا اور ان کو بار بار دہرانا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو قاتل ہے اس نے ہمیں جو مارا ہے، جو قتل کیا ہے، وہ اپنی نظروں سے قتل کیا ہے، اپنی اداؤں سے قتل کیا ہے، اپنے حسن سے قتل کیا ہے، اپنی دل ربائی سے قتل کیا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں دنیا کے کسی شرع میں یا دنیا کے کسی قانون میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر کسی ہتھیار کے پیش کیے ہوئے کسی کو آپ قاتل نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہمارا جو قاتل ہے وہ تو ایسا ہے کہ اس نے کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی، یہ خنجر، پستول وغیرہ، لیکن اس نے ہمیں قتل کر دیا۔ تو اب اس سے صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا کا جو قاتل تھا، جو ان کا محبوب تھا، اس کو کبھی کوئی سزا نہیں مل سکتی، چاہے وہ شرع کے مطابق ہو یا وہ کسی آئین کے مطابق ہو، اس لیے کہ اس کے پاس گواہی میں اس کے خلاف پیش کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کی کوئی عدالت اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے اور کہا جائے کہ جی اس کو اس کے محبوب نے نظروں سے مارا ہے یا اپنی دل ربائی سے مارا ہے یا اپنے حسن سے مارا ہے، تو ظاہر ہے دنیا کی کوئی عدالت اس کو سزا نہیں دے گی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی، کیا کرے سے مطلب ہے کہ اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جو قتل بھی کر دیتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ یا کیس بھی چلنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ قتل کرتے وقت جو آلات استعمال کرتا ہے اس کو تو دنیا کا نہ کوئی شرع تسلیم کرتا ہے اور نہ کوئی آئین تسلیم کرتا ہے۔
اس کا تیسرا شعر ہے، اس میں 10 اشعار ہیں، ہم آج صرف 3 اشعار جو ہیں ان کی مشکل الفاظ کے معنی اور شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تیسرا شعر ہے، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ اس میں جو لفظ ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کمان بھی سب کو پتہ ہوگا۔ اس میں جو تھوڑا سا مشکل ہے وہ ہے کڑی کمان کا تیر۔ اب کڑی کمان کیسے کہتے ہیں؟ وہ کمان کہتے ہیں جو سخت ہونے کے باعث بہت زور لگا کر یعنی کھینچی جاتی ہے اور اس کا تیر نہایت تیزی سے بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ محبوب کی چال کے بارے میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ محبوب میرا کیسے چلتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بھئی میرے محبوب کی جو چال ہے وہ ایسی ہے جیسے کڑی کمان کا تیر ہے، اور ایسے محبوب کے دل میں جا پیدا کرنا، جا یعنی جگہ پیدا کرنا، اس میں جو کہا ہے نا دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس میں کوئی کامیاب ہو تو دیکھنا چاہیے۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ بھائی میرا محبوب جو ہے اس کی جو چال ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ کڑی کمان کا تیر ہوتا ہے، یعنی وہ جب چلتا ہے تو بہت تیزی سے بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی چال کی ایک خصوصیت ہے، آپ نے اکثر شعرا میں سنی ہوگی، اکثر شعرا اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ ایک تعریف انہوں نے ایسی کی ہے کہ اس میں اور خوبیاں تو موجود ہیں ہی، یعنی وہ حسین ہے، وہ اس کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے گال بہت اچھے ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس کی پیشانی جو ہے وہ چمکتی ہے، چہرہ اس کا چاند ہے، آنکھیں اس کی ستارہ ہیں، بلا بلا جو کچھ بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کی چال جو ہے وہ بھی کمال کی ہے، ایسی ہے جیسے کڑی کمان کا تیر ہوتا ہے، یعنی بہت تیزی سے بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی رکھنی چاہیے کہ جو چیز بہت تیزی سے بہت دور پہنچے گی اس کو اگر راستے میں روکنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے مرکز سے نکلی تھی تو اس کے اندر تو بے حد طاقت تھی، تو وہ آر پار ہو جائے گی۔ تو اس لیے محبوب کی چال کو انہوں نے تیر سے تشبیہ دی ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے تو آپ ہمیں بھی بتائیے۔ دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، یعنی ایسے کہ دل میں اپنی جگہ اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے، جگہ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتا ہے، تو ہمیں بتائیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ان 3 اشعار کے، اس غزل کے 3 اشعار کا کچھ تھوڑا بہت مطلب تھا جو ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ نہیں صاحب آپ ایک نشست میں پوری غزل بیان کیا کیجئے۔ تو عزیزو، آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم 3 اشعار بیان کرتے ہیں ان میں 10 12 13 منٹ لگ جاتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ ویڈیو بھی دوست پوری نہیں دیکھتے، کیونکہ اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس جو ان کا واچ ٹائم ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی بمشکل 1.5 منٹ 2 منٹ لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب فلاں شعر ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بھائی اگر آپ ان ویڈیوز کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں گے، اور ہم سے آپ کا گلہ جو ہے وہ بالکل ہی بے جا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھنی ہے تو آپ پوری ویڈیو دیکھیے، اگر آپ بیچ میں سے اس کو سکپ کر کے دیکھیں گے، ہم پہلے کئی مرتبہ آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ یہ تعلیمی چینل ہے، اور یہاں پر ایسے ہی آپ کو بیٹھنا پڑے گا کسی بات کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ آپ کسی کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں اپنے کلاس روم میں بیٹھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ سب کچھ سمجھنا ہے اور آپ واقعی غالب کو سنجیدگی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ویڈیوز پوری دیکھنا پڑیں گی۔ اگر آپ پوری نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم بہت معذرت کے ساتھ عرض کریں گے کہ آپ پھر ان ویڈیوز کو نہ دیکھا کریں، کیونکہ یہ ویڈیوز ہم ان کے لیے بناتے ہیں جنہیں کہ مرزا غالب کے کلام میں کچھ دلچسپی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس غزل کے باقی اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔